لوگ نشے کی طرف جائیں گے، نشہ خود بھی کریں گے، سپلائی کریں گے، بیچیں گے، اور پھر نشے کی جو عادت ہے اس کی وجہ سے اور بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ یعنی جب ایک نشے کا عادی، جب اس کو نشہ نہیں ملتا تو پھر وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یعنی پھر لوگ چوری کی طرف یا دیگر چیزوں کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں، کیونکہ اب نشے کی جو عادت انہیں لگ چکی ہوتی ہے، تو اپنی اس عادت کو وہ پورا کرنے کے لیے تو اب انہیں کچھ نہ کچھ اور اس طرح کا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی کچھ نہ کچھ، یعنی نشہ حاصل کرنے کے لیے، نشہ خریدنے کے لیے، تو اب چونکہ اب وسائل نہیں ہوتے تو اب انہیں کچھ نہ کچھ ایسا یعنی ہٹ کے کام کرنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ آؤٹ جاب بھی کرتے ہیں، یعنی جو گریجویٹس ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح کی آؤٹ جابس کرتے رہتے ہیں۔ یعنی کسی ریڑھی پہ، کسی ٹھیلے پہ، کسی مکینک کے پاس چلے گئے یا کچھ کر لیا، تو اب چونکہ اس کی سب چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ یعنی پاکستان میں نوکریاں پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں کرپشن بہت زیادہ ہے۔ اب جتنے پیسہ کرپشن پہ خرچ ہوتا ہے، اگر وہی پیسہ اگر ہم دیگر ملکوں میں بات کریں تو وہاں پہ جب تک کوئی بندہ اپنا روزگار حاصل نہیں کرتا تب تک حکومت اس کو ایک الاؤنس دیتی ہے۔ یعنی بے روزگاری الاؤنس اس کو کہا جاتا ہے ہماری زبان میں اس کو۔ یعنی اگر وہ کوئی کام نہیں کرتا تو حکومت اس کو پیسہ دیتی ہے کہ آپ اپنا خرچ اس سے چلائیں، یعنی اپنے اخراجات اس سے پورے کریں۔ اگر آپ کوئی کام نہیں کرتے تو جب تک آپ کو کوئی جاب نہیں ملتی، کوئی نوکری نہیں ملتی، تو تب تک آپ ان سے کام چلا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں جو بندہ بے روزگار ہوتا ہے وہ پہلے سے ٹینشن میں ہوتا ہے، پہلے سے مشکل کا شکار ہوتا ہے، اوپر سے لوگ اس کو یعنی اس قدر تنگ کرتے ہیں، اس قدر یعنی بے روزگاری کے طعنے دیتے ہیں اس کو، اور بہت سی یعنی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگ ایون ایکسٹریم سٹیپ اٹھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، انتہائی قدم اٹھاتے ہیں کہ خودکشی کر لیتے ہیں، یعنی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ تو میں اگر مجھ سے کو پوچھے، یعنی اگر مجھ سے کیونکہ میں بھی اس تمام سچویشن سے گزر کے یہاں پہ کھڑا ہوں، تو ایسی سچویشن میں یہ اگر کوئی ایسی سچویشن ہو تو میں زیادہ تعلیم کا مشورہ پاکستان جیسے ملک میں کسی کو نہیں دوں گا، کہ کیونکہ یہاں پہ جو تعلیم یافتہ ہیں وہ دھکے کھا رہے ہیں، جو کم تعلیم یافتہ ہیں وہ اور یعنی کسی اور شعبے میں ہیں، تو جو اس سے بھی کم تعلیم یافتہ ہیں، یعنی جن کی پڑھائی نام کی ہے صرف، وہ ملک چلا رہے ہیں اس وقت۔ یعنی جو بغیر پڑھے لکھے، جن کا کوئی تعلیم سے کوئی واسطہ بھی نہیں ہے، وہ اس وقت ملک چلا رہے ہیں۔ پاکستان جیسے ملک میں یعنی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، لیکن میں صرف وہ مشورہ دوں کہ آپ میٹرک تک تعلیم حاصل کریں، 10 جماعتیں آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ اپنا روزگار تلاش کریں۔ کچھ بھی آپ یعنی جس چیز کی طرف آپ کا دھیان جائے، یعنی جو آپ کو لگے کہ میں کر سکتا ہوں، یا یعنی جس چیز کا آپ کو شوق ہو، اس چیز کی طرف جائیں۔ جس شعبے میں آپ کو لگتا ہو کہ میں اس شعبے میں کچھ کر سکتا ہوں، تو اس چیز کی طرف بہتر ہے کہ آپ اس کی طرف چلے جائیں، بجائے اس کے کہ آپ یعنی یہ انتظار کرتے رہیں کہ جی ہم جب تعلیم مکمل ہوگی تو پھر ہمیں نوکریاں، لیکن لوگ انتظار میں بیٹھے ہوں گے کہ جی آئیں آپ یعنی ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو نوکری دیتے ہیں۔ تو نوکری ملنا بہت مشکل ہے، جیسے میں نے بتایا اس کی کافی ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ اس کی پاپولیشن ہے، آبادی زیادہ ہے، ایک وجہ اس کی کرپشن ہے کہ یہ تمام وسائل جو ایک ترقی یافتہ ملک میں لوگوں پہ خرچ ہوتے ہیں، جو بے روزگار لوگوں پہ۔ اب ایسا نہیں کہ بے روزگاری صرف پاکستان جیسے ملک میں ہوتی ہے، وہاں بھی ہوتی ہے، لیکن وہاں بہت کم ہوتی ہے۔ پھر بھی جو لوگ بے روزگار ہوتے ہیں وہ ان کو الگ سے الاؤنس دیتے ہیں، لیکن پاکستان جیسے ملک میں لوگوں کو تنخواہ مل جائے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ٹائم پہ لوگوں کو پوری تنخواہ مل جائے تو یہ بھی ایک غنیمت ہے۔ الاؤنس ملنا یا دیگر چیزیں ملنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یعنی بہت سے اور ایشوز ہیں، بہت سی اور وجوہات ہیں اس کی۔ اب یہ ایک ریڑھی والا جا رہا ہے، غالباً لوڈر والا، تو یہ بھی ایک یعنی لازماً اس نے بھی یہ بھی کچھ بیچ رہا ہے، سبزی بیچ رہا ہے۔ اس وقت جو ٹائم ہے وہ تقریباً 12 بج رہے ہیں، گاؤں کے سبھی لوگ تقریباً سوئے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بیچ رہا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے
کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے ایسے لکھا ہے. تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے حالات لازمی بہتر ہوں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں.